رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکے کی سرزمین پر تو سارے مشرکین آپ کا بائیکاٹ کرنے لگے، حتیٰ کہ ظلم و ستم کی ایک داستان آپ کے اوپر ڈھائی گئی۔ تاریخ کے بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہر لحاظ سے ظلم کیا جاتا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبے میں جب نماز پڑھتے تو مشرکین آتے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر وہ کستے، ایسا ظالمانہ سلوک کیا گیا، بے شمار بائیکاٹ کیے گئے، حتیٰ کہ ظلم کی ایک انتہا ہو گئی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ اسی طرح جاری رہی اور لوگ اسی طرح مشرف پر اسلام ہوتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے۔ لیکن ایک دن کا واقعہ ایسا بھی ہوا کہ ابو جہل کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابو جہل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر لحاظ سے بائیکاٹ کر رہا، ہر لحاظ سے ظلم و ستم کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہمارے اتنا بائیکاٹ کرنے کے باوجود بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اور پھر اسی کے بعد ان کے دامن سے لوگ وابستہ ہو رہے ہیں، لاکھ بائیکاٹ ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ دن بدن اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا، یمن کی طرف اس کا ایک دوست رہتا تھا، اس نے اپنے دوست کی طرف ایک خط لکھا، ابو جہل نے، اس کا نام حبیب تھا۔ اس نے کہا، خط میں لکھا، اے حبیب تو جلدی مکہ میں آ جا، یہاں معاذ اللہ محمد نامی ایک شخص رہتا ہے، اس نے اپنے جادو کے ذریعے لوگوں پر حکومت کرتا ہے، اپنے جادو کے ذریعے معاذ اللہ لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھاتا ہے اور اسلام کے اندر معاذ اللہ داخل کر دیتا ہے۔ اے حبیب تو بڑا فصیح و بلیغ ہے۔ اور حبیب آپ جانتے ہیں یہ اس ذات کا نام تھا کہ اتنا فصیح و بلیغ یہ آدمی ہے، اتنا فصیح و بلیغ یہ شخص تھا کہ اگر کوئی شاعری کی زبان میں اس سے کوئی سوال کرتا تو شاعری کا جواب دیتا، اتنی اس کی فصاحت کا یہ عالم تھا۔ اگر کوئی عربی میں سوال کرتا تو عربی میں جواب دیتا، شاعری کی زبان میں سوال کرتا تو شعر کے ساتھ جواب عطا کرتا، جس بھی زبان میں اس سے سوال کیا جائے اس کا یہ فن تھا، اس زبان میں اس کا جواب دیتا۔ جلدی خط لکھا کہ حبیب جلدی آ جا، محمد نامی ایک شخص یہاں معاذ اللہ موجود ہے، یہ لوگوں کو اپنے جادوگری کے ذریعے معاذ اللہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جلدی آ، تو ہی اس کا علاج کرتا ہے، تو ہی اس سے سوال پوچھ اور اس سے ایسا سوال پوچھ کہ یہ لاجواب ہو کر رہ جائے اور لوگ اس کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، اس کا دامن چھوڑ دیں۔ جیسے ہی حبیب کو یہ خط ملا، ملک یمن یہ حبیب رہتا تھا، اس نے فوراً خط کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مکے کی سرزمین پر حبیب پہنچا تو ابو جہل اور اس کے ہوائی مواری جتنے تھے سارے بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ ایک میلہ مچا کہ آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، آج ان کو لاجواب کرنے والا شخص ملک یمن سے آ گیا ہے، اس کا نام حبیب ہے، کوئی ابھی تک اس کے سوال کا جواب نہیں دے پایا ہے۔ آج جتنے لوگ مذہب اسلام میں داخل ہوئے معاذ اللہ مرتد ہو جائیں گے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس پلٹ جائیں گے۔ چنانچہ ابو جہل اور اس کے تمام حواری بہت خوش تھے۔ اس نے ایک میدان میں جتنے مکی میں گھر تھے سارے لوگوں کو جمع کیا، ایک کھلے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا محمد کو بلایا جائے، آج میرا دوست حبیب یمن سے آ گیا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا، آج محمد کو یہ سارے لوگوں کو سامنے معاذ اللہ رسوا کر کے رکھ دے گا، اور جتنے لوگ ان کے دامن سے وابستہ گئے آج اپنے مذہب کی طرف اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آئیں گے، مرتد ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا، سارے ابو جہل بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، سارے تمسخر اور ہنس رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ایک میدان میں مکے کے سارے لوگ حاضر ہیں، جمع ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما گئے، اور زور زور یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ اس کے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، اور سارے لوگوں کو یہی اندازہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج معاذ اللہ محمد لاجواب نہ رہ جائیں، کیونکہ حبیب نامی شخص ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ابھی کسی نے لگایا نہیں ہے، یہ ایسا ایسا سوال کرتا ہے، ایسا ایسا لوگوں کو پھنساتا ہے کہ کوئی اس کا جواب دے نہیں پاتا۔ سارے لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں اپنا رہے تھے، لیکن امام تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔
اتنا فصیح و بلیغ حبیب نامی شخص ہے، شاعری میں کوئی سوال پوچھتا شاعری میں جواب دیتا، سارے لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ آج محمد کو لاجواب کر کے رکھ دے گا۔ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حبیب نے کہا اے محمد، کیونکہ ابھی کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، اس نے کہا اے محمد، مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے دو سوال ہیں، میرے اگر دو سوال کا جواب آپ نے دے دیا تو یہ حبیب جو ایک غیر مسلم ہے جس کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا، میں بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ صرف دو سوال کے جواب دینا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے سوال پوچھو۔ سارے لوگ مکے کی سرزمین پر حاضر ہیں، ایک جمکٹا جمع ہوا ہے کہ کیا ہوگا۔ واقعی ابو جہل یہ سمجھ رہا تھا آج تو محمد کو یہ حبیب لاجواب کر کے رکھ دے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنی ترکیبیں ہیں، اتنی فصاحت کے ساتھ بات کرتا ہے کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ آقا کریم نے کہا ٹھیک ہے پہلا سوال پوچھو۔ سارے لوگ حاضر ہیں اور آسمان پر چودھویں کا چاند بھی اپنی شان کے ساتھ طلوع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حبیب نامی شخص نے کہا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اللہ اس کو معجزہ بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں یہ بات درست ہے۔ حبیب نے کہا تو پھر ہمیں آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ حبیب نامی شخص نے جب اس نے اللہ کے رسول سے کہا کوئی معجزہ دکھائیں، اللہ کے رسول نے کہا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ حبیب نے کہا یا اے محمد، یہ جو آسمان پر چاند چودھویں کا آج پورا طلوع ہوا ہے اپنی تمانت کے ساتھ، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس چاند کو دو ٹکڑے کر دیں۔ جیسے ہی حبیب نامی شخص نے یہ سوال کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آسمان پر جو چودھویں کا چاند آج اپنی تمانت کے ساتھ طلوع ہے تو اس کو دو ٹکڑے کر دے گا۔ جیسے یہ سوال پوچھا تو ابو جہل اور زیادہ خوش ہو گئے، یار حبیب تو نے کیسا سوال کر دیا؟ ہم نے سمجھا کہ تو کچھ سوال کرے گا تو محمد سوچیں گے، لیکن تو نے ایسا سوال کیا کہ ایک ہی سوال میں لاجواب کر کے رکھ دیا۔ ابو جہل تمسخر کر رہا تھا، اتنا کہنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک جلال کی کیفیت طاری ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے۔ سارے لوگ مکے کے گنڈے گرد تمسخر اور مذاق اڑا رہے تھے۔ حبیب تو نے کیسا سوال کر دیا کہ محمد بھاگ گئے معاذ اللہ پہاڑوں کی طرف، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک جلال کی کیفیت طاری ہے۔ رسول نے اپنا دست نبوت اٹھایا ہے اور آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور آسمان پر چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ رسول پاک نے صرف چاند کو دو ٹکڑے نہ کیا، پتا تھا کہ یہ مکے کے لوگ چیٹر ہیں، چیٹنگ کریں گے۔ رسول نے اس میں صرف نشان نہیں لگایا بلکہ ایک چاند کو ٹکڑا کر کے جبل ابو قبیس کے ایک طرف مشرق کی طرف کیا اور دوسرا چاند مغرب کی طرف پھیر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سب اپنے زندگی کا وجود دیجئے، اپنی زندگی کا جو ہے کہ اس بات کی دعوت کیجئے کہ ہم زندہ ہیں، جاگ رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جیسے ہی حبیب نے دیکھا کہ یار اس نے تو واقعی آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، حبیب کی زبان سے بیک زبان کہا یا اللہ کے رسول، میں نے سمجھا تھا کہ واقعی آپ جادوگر ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں اے مکے کے لوگوں، اگر یہ جادوگر ہوتا تو اس کا جادو زمین پر چلتا۔ ارے یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں اشہد انک محمد عبدہ ورسولہ۔ حبیب فوراً بیک زبان کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو واپس دوبارہ جوڑ دیا، نیچے آئے جبل ابو قبیس سے اور گویا اپنے الفاظ میں حضور نے گویا کہا ہوگا حبیب تو نے تو کہا تھا کہ دو سوال کا جواب آپ دیں گے تو میں کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں گا، تو نے تو پہلے ہی سوال میں مسلمان ہو گیا، پہلے ہی سوال کا جواب لے کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبیب تو نے کہا تھا کہ دو سوال کا جواب جب میں دوں گا تب تو اسلام لائے گا، لیکن تو نے تو پہلے ہی سوال کا جواب دیکھ کر معجزہ دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اب تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟
اے حبیب اب بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ وہ سوال تو بتائے گا یا میں ہی اس کا سوال بتا دوں تیرا؟ یہ حضور کے غیب کے عالم دیکھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے کہا تھا کہ 2 سوال کا جواب دیا جائے گا تو اسلام کے اندر داخل ہوگا، لیکن پہلے ہی میں تو مسلمان ہو گیا، لیکن ابھی بھی تیرے اندر خلش رہ گئی ہے کیونکہ تیرے بیک زبان سے نکل گیا. اب تیرا دوسرا سوال کیا ہے تو بتائے گا یا میں ہی تیرا دوسرا سوال بھی بتاؤں اور اس کا جواب بھی عطا کروں؟ حبیب نے کہا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اللہ اس کو غیب بھی عطا کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں میرا دوسرا سوال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حبیب جب تو اپنے ملک یمن سے آ رہا تھا تو جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی بھی تھی جو جوان تھی، اور تو یہ سوچ کر نکلا تھا کہ پہلا سوال میں اللہ کی رضا کے لیے معجزے کے حوالے سے کروں گا اور دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے حوالے سے کروں گا. اے حبیب جب تو اپنے گھر سے نکلا تھا تو تیری ایک بیٹی بھی تھی جو تجھ پر بوجھ بنی ہوئی تھی، اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ نہ تو دیکھ سکتی ہے، نہ ہی تو بول سکتی ہے، نہ ہی تو اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ ہی تو اس کا پاؤں کام کرتا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ میں اس کو شفا عطا کر دوں. اے حبیب جا اپنے گھر واپس لوٹ جا، اللہ کے حکم سے میں نے اس کو شفا عطا کر دی. حبیب نے جیسے ہی یہ بات سنی تو فوراً واپس بیک زبان کچھ کہا بھی نہیں اور واپس اپنے گھر کی طرف کئی دن کا سفر کر کے جب گھر پہنچے تو آج دروازہ اندر سے بند ہے. دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کسی اور نے نہیں بلکہ آج اس کی صاحبزادی نے، اس کی جوان بیٹی نے دروازہ کھولا ہے. جیسے ہی حبیب نے دروازہ آنکھوں کے سامنے کھولا حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹی یہ کیسے ہوا؟ بیٹی نے کہا کوئی شخص آنے والا آیا تھا کہ جس کی نظریں ایسی تھی کہ میں اس کے نظروں میں گم ہو گئی. اس کا حسین و جمیل ایسا وہ شخص تھا. اس نے کہا اے بیٹی میں نے تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا دیا ہے اور اس نے مجھے ایک نظر میرے اوپر ڈالی اور مجھے اس نے شفا عطا کر دی اور اس نے مجھے کلمہ پڑھنے کو کہا، میں نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے مکے میں حاضر ہیں. سوال کا جواب ابھی دوسرا کیا بھی نہیں کیا، رسول نے دوسرے سوال کا جواب بھی بتایا، سوال بھی بتایا اور اس کا جواب بھی بتایا، اور مکے کی سرزمین پر حاضر ہیں. اور یہیں سے ایک نظر حبیب کی بیٹی پر ڈالا تو اس کی حفائظ بیٹی شفا یاب ہو جاتی ہے. خدا کی قسم آج بھی میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، اگر کوئی رسول کو پکارے رسول سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جواب آتا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کوئی دین مانگے مصطفیٰ دین دیتے ہیں، کوئی اولاد مانگے مصطفیٰ اولاد دیتے ہیں، کوئی شفا مانگے مصطفیٰ شفا دیتے ہیں، کوئی جنت مانگے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں، کوئی دولت مانگے مصطفیٰ دولت دیتے ہیں. خدا کی قسم کوئی رب مانگے مصطفیٰ رب سے ملا دیتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دو فقیرانے زمانے کو شہنشاہی بلا کر دے. کوئی قطرہ آ کر مانگے تو وہ دریا بہا کر دے. وہ قدرت کے خزانے سے جسے چاہے اٹھا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار تم ہے، نبی مختار تم ہے، نبی مختار تم ہے، جس کو جو چاہے عطا کر. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.